رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کرتے وقت اگر اذان کے الفاظ ہو جائیں اللہ اکبر، اگر مؤذن کہہ دے اذان کے الفاظ ہم سن لیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم سحری کرتے رہیں، یعنی اس کے بعد بھی ہم نے کچھ کھا لیا پی لیا اذان کے الفاظ کے ہوتے وقت بھی، کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اذان تک کھاتے رہنا، اذان کے الفاظ ہونے کے بعد بھی کھانا اور پینا، تو اس سے روزہ نہیں ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ روزہ رکھنے کا جو ٹائم ہے، سحری کا جو وقت ہے، وہ صبح صادق تک ہی ہے، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد سحری نہیں کر سکتے ہیں، سحری کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اذان ہوتے ہوئے کھائے گا یا پیے گا تو اس کا روزہ نہیں مانا جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اذان چونکہ اپنے وقت پر ہوتی ہے، فجر کے وقت میں ہوتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اذان چونکہ فجر کے ٹائم میں ہوتی ہے، فجر کے وقت میں ہوتی ہے، اور فجر کے وقت میں جو سحری کی جائے گی وہ سحری نہیں مانی جاتی ہے، چونکہ اذان کا ٹائم الگ ہے، سحری کا ٹائم الگ ہے۔ تو اگر سحری کے ٹائم میں ہی ہم نے بند کر دیا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہم نے بند کر دیا ہے، روک دیا ہے، تو ہمارا روزہ مانا جائے گا، اور اگر اذان پر بھی ہم نے کھا لیا تو ہمارا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ آج کا مسلمان اتنا ایڈوانس ہو رہا ہے کہ جب کوئی امام یہ اعلان کرتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب کوئی بھی کھانے پینے کی کوشش نہ کرے، روزے کی نیت کر لے، تو وہ اس کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو وہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اذان کے الفاظ نہیں سن لیتے اللہ اکبر۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے پہلے ہی بند کروا دیا روزہ اور ابھی ٹائم باقی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اذان تک کھا سکتے ہیں۔ بھائی اذان تک کھا سکتے ہیں، لیکن اذان کا جو ٹائم ہے نا، اس سے ٹائم سے پہلے مثال کے طور پر اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ 5:28 پر اذان ہے، 5:28 پر اذان ہے، اگر ہم نے 5:27 پر روکا ہے تو ہمارا روزہ مانا جائے گا، روزہ ہمارا مانا جائے گا۔ اور اگر ہم نے 5:28 پر کھانا کھایا ہے تو اذان ہو یا نہ ہو تو آپ کسی بھی صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اب، کیونکہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت اگر آپ کھائیں گے 5:28 پر تو آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا، وہ اذان ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی اگر اذان وقت سے پہلے پڑھی جائے، اذان فجر پہلے ہی پڑھ دی جائے، صبح صادق کے وقت میں ہی اگر اذان پڑھ دی جائے، یعنی 28 پر اذان کا ٹائم ہے، فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، وہ 5:28 پر ہو رہا ہے۔ یہ ایگزامپل دے رہا ہوں میں، ایگزامپل یہ ہے کہ 5:28 پر فجر کا ٹائم شروع ہوا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں 5:26 پر ہی یا 5:24 پر ہی ہم نے اذان پڑھ دی، تو یہ اذان دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اذان کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ والی جو اذان ہے، چونکہ یہ صبح صادق کا وقت ہے تو اب یہ کھانے کی گنجائش ہے، تو اس اذان کا اعتبار نہیں ہوگا، آپ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ جو اذان ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو مؤذن اذان دیتے ہیں، امام اذان دیتے ہیں، وہ اپنے وقت پہ دیتے ہیں، وہ فجر کے وقت میں اذان دیتے ہیں جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اگر کوئی کھائے گا یا کوئی پیے گا، اذان کے الفاظ ہوتے ہوئے، اذان کے الفاظ سنتے ہوئے اگر کوئی وہ چیز کھا لیتا ہے، تو چونکہ وہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فجر کے وقت میں سحری نہیں ہوتی ہے، تو اس کا روزہ نہیں مانا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں ہمیں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔